مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ہمارا یہ سیشن ہے زکوٰۃ کے متعلق، جس میں ہم ایک مختصر سی فضیلت زکوٰۃ کے متعلق اور اس پر ایک وعید اور پھر چند اس کے بہت سارے ہمارے دوستوں نے کچھ مسائل ہمیں بھیجے جو آج اس سیشن میں انشاءاللہ جس کا ہم سوالات کی جوابات ذکر کریں گے، بتائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہترین نظام اور سسٹم امت مسلمہ کو دیا ہے۔ اگر زکوٰۃ صحیح معنوں میں صاحب حیثیت لوگ ادا کیا کریں نا، تو یقین کیجئے روئے زمین پر شاید کوئی غریب ملے، سب کے سب امیر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ صاحب حیثیت لوگ سستی دکھاتے ہیں اور مال کو اپنے پاس جمع کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا جو سسٹم رکھا ہے وہ رکھا اسی لیے تاکہ یہ مال جو امیروں کے پاس ہے یہ چلتا رہے اور غریبوں کے پاس بھی پہنچ جائے۔ اسی طرح وراثت میں جب آپ دیکھتے ہیں نا کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی مال وارثوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ مال سب کے پاس آ جائے۔ زکوٰۃ میں بھی شریعت کا مزاج یہی ہے، وہ یہی چاہتا ہے، لیکن دینے والے دیتے ہیں، نہیں دینے والے جمع کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر ایک سخت قسم کی وعید سن لیجئے کہ بخاری شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے نا، اگر اس کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اس مال کو بڑا ایک زہریلا جو ہے گنجا سانپ بنا کر اس کے گردن میں لپیٹا جائے گا اور پھر اس کے دونوں جبڑے نوچے گا یہ اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں۔ ابھی کتنی سخت وعید ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی مال کو یہ جو تم جمع کر رہے ہو اور اس کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو نا، کہا جائے گا قیامت کے دن اسی مال کو جہنم کے اندر گرم کیا جائے گا اور تمہارے پیٹ اور پیٹھ پر تپایا جائے گا اور بتایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ تمہارا مال ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا، جس کی زکوٰۃ تم ادا نہیں کرتے تھے، آج چکو اس کے عذاب۔ تو بکتنے والے عذاب پھر بکتے رہیں گے۔ اس لیے اس سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب نصاب ہو، ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کی دیوے مال میں سے خوب دل لگا کر اور دل جمی کے ساتھ جو ہے اللہ کی مال میں سے نکالو، تاکہ غریب، غربا، فقراء، مساکین اور جتنے بھی حقدار ہیں ان کے حقداروں تک ان کا حق جو ہے پہنچ جائے۔ تو آج اس میں ہمارا جو ہے سیشن میں زکوٰۃ کے چند مسائل ہمارے پاس آئے ہیں، ان کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ۔ سب سے پہلا ایک سوال آیا ہے کہ زکوٰۃ قسطوں میں ادا کرنا شرعاً یہ کیسا ہے؟ مثلا ایک بندے کے پاس پیسے ہیں، صاحب حیثیت ہے، مثلا دکان ہے، پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، صاحب نصاب ہے۔ اب وہ شخص چاہتا ہے کہ میں قسطوں میں زکوٰۃ ادا کروں، مثلا 2000، 5000، 8000، 10,000، 20,000، یہ سرکولیشن چلتی رہے، تو اب اس کا کیا زکوٰۃ اس سے ادا ہو جاتی ہے؟ یعنی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے بہترین طریقہ تو یہی ہے، بعض تاجر ایسے ہوتے ہیں مثلا وہ کمزور ہیں، وہ دیکھتے ہیں یار بیک وقت تو میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں، قسطوں میں ادا کرتا رہوں گا، جو مہینہ میری آئے گی پھر اس میں طریقہ کار یہی ہوگا۔ زکوٰۃ دینا تو بالکل جائز ہے۔ ایک چیز اس میں یاد رکھیے، جب آپ کا زکوٰۃ کا مہینہ آئے گا اس میں پھر کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو جتنے آپ نکالتے رہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے، اور پھر پوری آپ کی جو پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، سونا چاندی زمین، جو چیزیں ہیں، آپ نے سب کا ایک حساب لگانا ہے زکوٰۃ کے مہینے میں۔ پھر آپ دیکھیں گے کتنا زکوٰۃ میں نے ادا کیا ہے۔ اگر وہ کم پڑ رہے تھے تو کچھ زکوٰۃ اور ادا کریں گے، آپ کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے زیادہ زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ زکوٰۃ میں نے جو ہے پوری ادا کر دی ہے۔ ساتھ میں دوسرا ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ پینشن کی جو رقم ہے اس پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ سرکاری ملازمین کو یا پرائیویٹ جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کو پینشن بعض کمپنیوں میں دے دیتی ہے اپنے ملازموں کو، تو یہ پینشن کا جب رقم ملتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس میں اب اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ اگر پہلے سے صاحب نصاب ہیں اور یہ رقم بھی آ گئی اور آپ کے زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا تو ان تمام رقم پر جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر بن رہی ہو اور اسی ٹائم آپ کے پاس یہ پیسے بھی آ جائے پینشن کے، آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے سب کی لازم ہو جائے گی۔ اور اگر مثلا میرے پاس پینشن کی رقم آ گئی اور میں پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہوں
ज़कात मेरे ऊपर वाजिब नहीं है। तो ये जो पेंशन का रकम है मसलन 60 लाख है, 50 लाख है, तो इस रकम पर शरीयत ने फिर ज़कात नहीं रखा है। हौलान हौल साल इस सूरत में कुछ पैसे आ गए, उन पर साल नहीं गुजरा है, तो इनकी ज़कात देनी क्या ज़रूरी है मेरे ऊपर या नहीं? तो इसमें वही नुक्ता है کہ آپ گزشتہ سال صاحب نصاب تھے یا نہیں۔ اگر صاحب نصاب تھے، آپ نے زکوٰۃ دی ہے، تو یہ بیچ والا رقم جو 2 مہینے پہلے آپ کے پاس آیا ہے، اب اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر آپ کے پاس یہی 2 لاکھ یا 5 لاکھ 8 لاکھ جو 2 مہینے پہلے آ چکے ہیں، اب زکوٰۃ کے مہینے میں جو رمضان کا ہے آپ نے متعین کیا ہے، آپ کا جو کیا کہتے ہیں نصاب کا جو مہینہ ہے وہ زکوٰۃ دینے کا مہینہ ہے، تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ اس میں ان 5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ جو پہلے آئیں، ان کا زکوٰۃ دینا بھی آپ کے ذمہ لازم ہوگا۔ اس لیے اس کو خوب یاد کیجیے کہ حج کے لیے رکھی گئی رقم پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ یہ چند دن پہلے ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا اس کے متعلق۔ حج کے لیے یاد رکھیے کہ اگر آپ نے پیسے رکھے ہیں، مثلا بعض لوگ اس کو جمع کرتے رہتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ اگر سال مکمل ہو گئی، آپ کا حج کا رقم 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت یعنی اس کی کیا کہتے ہیں قیمت کے برابر ہو گئی ہے، اور سال بھی مکمل ہو چکا ہے، تب اس آپ کے ذمے جو ہے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر آپ نے جمع کرا دیا ہے تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ اس کے ذمے لازم نہیں ہوگی۔ اور اس میں بعض یہ ہے کہ نام نکل آتا ہے اس میں سے، آپ نے کیا کہتے ہیں پیسے تو دے دیے لیکن نام آ گیا، اب اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اس پیسے پر ان رقم پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں۔ نام نکل آ گیا، آپ حج کے لیے جا رہے، اب ان پیسوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، اب حج کے لیے وہ جمع ہو چکے ہیں اور نام بھی آپ کا آ چکا ہے۔ ہاں، اس میں ایک صورت یہ ہے کہ بعض دفعہ انہی پیسوں میں سے بعض رقم آپ کو واپس کیا جاتا ہے، اور اسی صورت میں آپ کے پاس کیا ہے کہ کچھ آپ کا رمضان کا مثلا مہینہ ہے یا شعبان کا یا کوئی مہینہ زکوٰۃ کا ہے، اس سے پہلے وہ پیسے آپ کو مل گئے، تو جو آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اس رقم کا بھی آپ نے اس میں حساب لگانا ہے، اور اسی ترتیب سے پھر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔